سونے کی اینٹ۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے سونے کی ایک اینٹ پڑی پائی۔ یہ اینٹ ہاتھ آنے سے پہلے یہ غریب آدمی نماز روزے کا پابند اور خدا کے ذکر میں محو رہا کرتا تھا اور اپنے ان اشغال میں بڑی حلاوت محسوس کرتا تھا، لیکن سونے کی اینٹ ہاتھ آتے ہی اس کے قلب کی کیفیت ہی بدل گئی۔ خدا کی یاد سے غافل ہو کر اب وہ ہر وقت دنیاوی آسائشیں حاصل کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ کبھی سوچتا کہ مجھے ایک ایسا شاندار مکان تعمیر کرانا چاہیے جس کے ساتھ ایک باغیچہ بھی ہو، کبھی اعلیٰ درجے کے لباس اور بہترین بستر بنوانے کے منصوبے بناتا۔ اس کے دماغ کا کچھ ایسا حال ہو گیا گویا کھوپڑی میں کوئی کیڑا گھس گیا ہو۔ اسی پریشان خیالی سے تنگ آ کر ایک دن وہ جنگل کی طرف نکل پڑا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک شخص نے ایک قبر کی مٹی سے اینٹیں پات دی ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کا قلب کچھ بیدار ہوا۔ اس نے سوچا، میں بھی کیسا احمق ہوں، سونے کی ایک اینٹ کو دل میں بسا لیا ہے، جبکہ سچائی تو یہ ہے کہ ایک دن میری قبر کی مٹی سے بھی اسی طرح اینٹیں پاتی جائیں گی۔ میں سونے کی اینٹ پا کر دنیاوی خیالات میں الجھ گیا ہوں۔ مجھے یہ خیال ہی نہیں کہ عمر کا قیمتی سرمایہ یوں ہی برباد ہو رہا ہے۔ طوق لعنت و سیم و زر کی طمع انسان کے لیے مرد دانا ہے تو اس لعنت سے دل کو پاک رکھ۔ خاک میں مل جائے گا ایک روز تیرا یہ وجود، اس حقیقت پر نظر ہر دم تہہ افلاک رکھ۔ وضاحت: اس حکایت میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دولت انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے اور وہ خدا کی یاد سے غافل ہو کر دنیاوی معاملات میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ سعادت مند لوگ دولت مند ہونے کے باوجود درویش منشی رہتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، لیکن انسانوں کی غالب اکثریت کا حال یہی ہے کہ وہ دولت مند بن جانے کے بعد دولت ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ یقیناً دنیا اور دین دونوں کا نقصان ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ترک دنیا کی ترغیب دینا اور دولت سے نفرت دلانا نہیں ہے۔ وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا حاصل کر کے انسان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا یاد رہے تو دولت خدا کا فضل ہے، بصورت دیگر ایسی لعنت جو دولت مند کو قارون، حامان اور شداد جیسے دوزخیوں کا سادی بنا دیتی ہے۔